حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 دسمبر اور سوموار کا دن ہے، 24 جمادی الاول ہے۔ بات کریں گے ترجمان اسلامی امارات افغانستان ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بتایا کہ اسلامی امارات کی لیڈرشپ نے کوش ٹیپی کینال، جو کہ وہاں پہ افغانستان میں شروع کیا جانا والا ایک نہر کا منصوبہ، بہت بڑا نہر کا منصوبہ ہے، اس کے ارد گرد کی اضافی زمین کو تقسیم کرنے یا لیز پر دینے کے متعلق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ شہری اس معاملے میں مکمل باخبر رہیں، احتیاط کریں اور اس موقع پر دھوکہ باز بہانہ بنا کر آپ سے پیسے ہتھیانے والے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ عوام کو پہلے بتا رہے ہیں کہ ان دھوکہ باز 2 نمبر یا ڈبل شاہ لوگوں سے بچیں، کیونکہ یہ آپ کے پیسے کھا جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ اکانومک کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اسٹیٹ اکانومک ڈپٹی ملا برادر عبدالغنی صاحب کی سربراہی میں اکانومک کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اس میٹنگ میں اکانومی سے متعلق ٹاپکس پر بات ہوئی اور کمال خان ڈیم کی نہر کے مکمل کرنے پر بات کی گئی، اور اس کے علاوہ جو کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن کے معاہدے کے مطابق مکمل کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ڈیم کی تکمیل کے بعد اضافی زمین کی تقسیم کے بارے میں بات کی گئی۔ اس کے علاوہ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ کلچر کو نیشنل ریڈیو اور لوکل ریڈیوز کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ باز لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے کوش ٹیپی کینال کے ارد گرد زمین کے بارے میں مکمل آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور کہا گیا کہ اگر ایسا کرنے والے لوگ جو لوگوں سے حکومت کے نام پر اس زمین کے لالچ دے کر پیسے لیں گے، ان کو قانون کی گرفت میں لیا جائے گا اور سخت سزا دی جائے گی۔ جرم کو وقت سے پہلے روکا جا رہا ہے اور قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس طرح کے معاملات سے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں موجودہ ڈیموں کی مرمت کرنے کے لیے، ڈیموں کی تعداد معلوم کرنے کے لیے منسٹری آف واٹر اینڈ انرجی کو منسٹری آف فائنانس سے تعاون کرنے کا کہا گیا، اور تاکہ تمام تر ڈیموں کی صحیح تعداد کو معلوم کیا جائے اور اکانومک کمیشن کو جمع کروایا جائے، اور ان ملکی ڈیمز کو ملکی بجٹ کے ذریعے مرمت کیا جائے اور انرجی شارٹیج کو روکا جائے۔ اس میٹنگ میں کارپوریٹ گارنٹی کو کیسے واپس دیا جائے گا، اس ٹاپک پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس سلسلے میں یہ طریقہ کار وضع کیا گیا کہ منسٹر آف اکنامک افیئر آفس، ڈپٹی آف فائنانس افغانستان، بینک اور متعلقہ منسٹریز، ادارے، پرائیویٹ سیکٹرز کے تعاون سے اس کا طریقہ کار وضع کیا جائے گا، اور کمیشن کی طرف سے 24 اپریل 2020 کو دی جانے والی اپروول کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اس میٹنگ میں زمیندار اریگیشن پروجیکٹ پر بھی بات چیت کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن اور نیشنل انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، ڈپٹی پرائم منسٹر آف اکنامک افیئر آفس ایگریکلچر کے تعاون سے منسٹری آف ایگریکلچر، اریگیشن اور لائف سٹاک کی سربراہی میں اس منصوبے کی دوبارہ اور مکمل انویسٹیگیشن کی جائے گی، پرانی رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا، اور خاص طور پر اس کام میں انہوں نے آسان طریقہ کار بنایا جائے گا اور منصوبے کی لاگت کے بارے میں رپورٹ بنائیں، اور یہ تمام تر معاملات کمیشن کے سامنے پیش کریں۔ اس میٹنگ میں ٹریفک کے متعلق معاملات پر، گاڑیوں کے ماڈلز اور ان کی رجسٹریشن کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس کے حل کے لیے ٹریفک افیئر کمیشن کی طرف سے دیے جانے والے پلان پر کام کرنے اور نامزد وفد کے کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسلامی امارات کے اسٹیٹ ڈائریکٹر عبدالواسع صاحب نے افغانستان وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے ملاقات کی۔ ممتاز یوسف سعید صاحب کی، جو کہ اس بورڈ کے ڈائریکٹر ہیں، ان کی سربراہی میں یہ ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر
شرکا نے اسلامی امارات کی طرف سے وومن چیمبر آف کامرس کو چلانے اور سپورٹ کرنے پر شکریہ ادا کیا اور کاروباری خواتین کو ویزا دینے، بزنس پرمٹ ایشو کرنے، رینٹ اور ریئل اسٹیٹ ٹیکسز میں خاص تعاون کرنے اور اسپیشل تجارتی مراکز خواتین کے لیے بنانے، ہمسائے ملکوں کی خواتین کو کامن پلیٹ فارم بنانے کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اس میٹنگ کا مقصد پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کرنا اور اسلامی امارات میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں تعلقات کو مضبوط کرنا اور درمیانی فاصلے کو کم کرنا ہے۔ مزید کہا کہ اسلامی امارات کاروباری خواتین کے لیے تجارت میں پیش آنے والے تمام رکاوٹوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اب اللہ کے حکم سے اسلامی نظام ملک میں نافذ ہے۔ تاجروں کی تمام تر مشکلات کو شریعت کی روشنی میں حل کیا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمام تر افغانوں کی خدمت کریں، نہ کہ کسی ایک قوم یا کسی ایک طبقے کے لیے۔ اس موقع پر انہوں نے ان تمام تر مشکلات کو متعلقہ حکام کے ساتھ شیئر کرنے کا یقین دلوایا تاکہ ان کو حل کیا جا سکے۔ فارن افیئر منسٹر مولوی عامر خان متقی صاحب نے ایرانی ڈپٹی سفیر حسین مرتضوی، سفارتی حکام، ایرانی حکومت کے اور پرائیویٹ میڈیا نمائندگان سے ملاقات کی۔ مولوی عامر خان متقی صاحب نے ان کو خوش آمدید کہا، انہیں افغانستان کی موجودہ حالات کے بارے میں بتایا اور آگاہ کیا، افغانستان میں ہونے والی تمام تر ترقیاتی کاموں، مثبت تبدیلیوں کے بارے میں بتایا۔ کہا کہ میڈیا نمائندگان آپ اپنے لوگوں کو دنیا کے سامنے ہماری اچھی تصویر پیش کریں۔ اس موقع پر فارن افیئر منسٹر نے کہا کہ ایران اور افغانستان نہ صرف ہمسائے ملک ہیں بلکہ ہم بہت ساری مذہبی اور کلچرل مناسبت رکھتے ہیں۔ ہمیں اپرچونٹیز کو مثبت طور پر اکنامک، ٹرانزٹ، ایگریکلچر اور معاشرتی معاملات میں استعمال کرنا چاہیے اور دونوں ملکوں کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے تاکہ دونوں ملکوں کو فائدہ ہو۔ مولوی صاحب نے اس موقع پر کہا کہ افغانستان ایشیا کا دل ہے، یعنی کہ ایشیا کے وسط میں ہے۔ اس کا استحکام، سیکیورٹی، اکانومی ترقی پورے علاقے کے لیے فائدہ مند ہے۔ یقینی طور پر اس کی خود مختاری اور مرکزی سسٹم اب نہ تو کسی دوسرے گروہ کے کنٹرول میں ہے جو اس کے خلاف ہو۔ اس موقع پر ایرانی سفیر نے افغانستان میں موجودہ حالت پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں اور کہا کہ میڈیا نمائندگان کا مقصد افغانستان کو پروموٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تمام تر نمائندگان افغانستان کی موجودہ حالات پر اطمینان رکھتے ہیں اور تمام تر نمائندگان افغانستان کی صحیح اور اچھی تصویر دنیا کے سامنے اور ملک کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنے ہی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔